لیں جی، اس ایکٹیویٹی کا جو نام ہے یہ ہے ڈیتھ بیڈ تھیوری. اب سر جی یہاں زندگی سٹارٹ ہوئی تھی دوبارہ سے، یہ سٹارٹ ہے، اور یہ کہیں جا کے کیا ہے ڈیتھ، اور یہ سارا جو ٹائم ہے اس کو ہم نے نام دیا یہ لائف تھی. یہ پوری زندگی جو ہے ہم ایک لمحے کے لیے نا سپوز کر لیتے ہیں. یہ پلیز میں سپوزیشن کرانے لگا ہوں تو اس کو تاری ایک لمٹ تک کیجیے گا، نہیں تو پھر آپ ڈپریس ہو جائیں گے. آپ کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ کو اور آپ کی فیملی کو کہ آپ کے پاس آخری صرف 3 مہینے ہیں، اور اب 3 مہینے ہیں، اور اس 3 مہینے میں آپ نے نہ تو آپ کو اب ہاسپٹل رہ سکتے ہیں، نہ آپ گھر لے جائیں. 3 مہینے ان کے پاس، اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے، اور آپ کی فیملی نے آپ کو جرت کر کے ہمت کر کے یہ بتایا ہے، سمجھایا، اور آپ ایک دفعہ ٹکا کے روئے ہیں اور آپ نے بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ یار اب کیا ہو سکتا ہے. اب اگر یہ ہو گیا، اللہ نہ کو کرے ہو، لیکن ویسے ہونا ہے ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں موت کے 100 طریقے ہیں، حادثہ ہو سکتا ہے. میں مارجن دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آخری 3 مہینے رہ گئے، یہ پتہ لگ گیا آپ کو، لیکن کیونکہ ہوش و حواس ہیں آپ کے، ابھی آپ چل پھر سکتے ہیں، مارجنز ہیں سارے، ابھی آپ کو سائن کر سکتے ہیں، انگوٹھا لگا سکتے ہیں، کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، ابھی بینک اکاؤنٹ ایکٹیو ہے، ابھی سارا کچھ ہے. میں آپ کو اگلے 5 منٹ سے 7 منٹ دے رہا ہوں. اس 5 سے 7 منٹ میں آپ نے 2 سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. نمبر 1 سوال یہ کیا فیصلے کریں گے، اور نمبر 2 اگر آپ کو خوش ہونا ہے اس وقت، یعنی اطمینان کی موت مرنا ہے، اطمینان کی موت جو ہے اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ آتا ہے. کانسیپٹ کا مطلب ہے اس وقت کیا آتا ہے کہ یار یہ اگر یہ ہو نا تو میں مطمئن مار جاؤں گا. مثلا میں اس ایکٹیویٹی کو اگر کروں میں تو میرے فوراً اس کے جواب میں پتا کیا آتا ہے کہ یار میں نے کیا جو کچھ پوری زندگی میں سیکھا تھا اور جو اللہ نے میرے پہ فضل کیے تھے کیا میں نے سارے وہ بانٹ دیے ہیں، یا میں اس زندگی سے اللہ نے اگر مجھے پوٹینشیل دیا تھا، میں نے وقت کے ساتھ سمجھا کہ لاکھوں لوگوں کو میں سکھا سکتا ہوں، کیا میں نے سکھا دیا؟ اس اطمینان کے لیے آپ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر لیں. 10 منٹ دے رہا ہوں. پہلا ہے آپ کیا فیصلے کریں گے، دوسرا ہے کہ اطمینان کی موت کے لیے آپ کیا کیا قدم اٹھائیں گے، کیا کیا آپ سوچیں گے اس وقت، کہ کیا کیا کس چیز کا مطلب اطمینان ہے اس وقت. اب تو ماری جانا ہے. اب اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نئی گڈی لانی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 کو پراپرٹیاں اور بنا لی نا جی، ایک فیکٹری لگنی رہ گئی ہے بس وہ لا لی ہے. ہم نے انتقال کو محدود کیا ہے صرف پراپرٹی کے انتقال تک. اصل میں زندگی کا انتقال ہے، منتقل زندگی ہوتی ہے اس فانی دنیا سے ایک باقی دنیا تک. ایکٹیویٹی مکمل یہاں سے نہیں ہوگی، اگلا ذرا سمجھیے گا پھر ایکٹیویٹی مکمل ہوگی. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ جو کچھ آپ نے فیصلے کیے ہیں اور جو کچھ آپ نے یہ سوچا کہ میں نے یہ ہو چکا ہے، یعنی آپ کا فیصلہ تھا کہ یار یہ میری چیز نہیں ہے اور میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، یہ بس میرے پاس آ گئی تھی لیکن میں نے واپس ضمانت دینی ہے. ایسا ہو سکتا. سچ یہ ہے کہ یہ حلال نہیں تھا لیکن مجھے پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، میں نے قبر اپنی خراب نہیں کرنی، میں یہ کروں. یہ پیسے ہیں یہ میں نے دینے ہیں، یہ قرضہ ہے یہ میں نے اتارنا ہے، یہ بہن ہے میری ناراض ہے اس کو راضی کرنا ہے، یہ 2 دوست ہیں میں نے زیادتی کی، غلط بول دیا، مجھے ان سے معافی مانگنی. ممکن ہے کہ جی وہ فلانی چیز وہاں پڑی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں ان کو پتہ ہو، کم از کم لاکر میں یہ پڑا. ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار میں کیونکہ ابھی چل پھر سکتا ہوں اور ابھی 2-3 مہینے پڑے ہوئے ہیں اور میری صحت ابھی تو 3 ماہ کیونکہ ہے تو میں دنیا بھی دیکھنا تھوڑی سی چاہتا تھا، تو میرے پاس تھوڑے سے وسائل ہیں، اتنے ہیں جو میں کسی کو دینے نہیں ہیں میں نے پیسے، اور میں ایک عمرہ کر لیتا ہوں فیاض صاحب سے رابطہ کر کے، اور ساتھ میں کیوں نہ میں نے کیونکہ دیکھا ہی نہیں ہے اللہ کی زمین کو تو میں بھاکو بھی ہوتا ہوں، یا میں اپنے گاؤں کبھی گیا ہی نہیں ہوں. تو بعض اوقات ہم جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں واپس ہی نہیں گئے ہوتے کہ وہاں لوگوں کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں. تو آپ کہیں گے نہیں یار میں نے نہ. خشونت سنگھ کا پتہ ہے آپ کو، اس پوری ریجن کی ہسٹری کا ون آف دی فنٹاسٹک رائٹر ہے، کالم نگار ہے، اور اس کی بڑی کتاب ہے. اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے چند سال پہلے تو اس کی ایج 99 تھی. خوشاب کا ایک قصبہ تھا وہاں وہ پیدا ہوا تھا، جوہر آباد. تو خشونت سنگھ کی سب سے بڑی خواہش میں بتاؤں کیا تھی،
اس نے کہا جب میں مر جاؤں گا تو میری راکھ کا ایک حصہ, کیونکہ وہاں دفنایا نہیں جاتا نا, وہ ایک حصہ میرے اس واپس گاؤں میں بھیجا جائے جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا زمین کے گر چکر لگانے کا. ٹھیک ہے جی. خوشاب کے ساتھ کیونکہ میرا ایک روحانی لگاؤ بہت زیادہ ہے واصف علی واصف صاحب کی وجہ سے, اور ایک لٹریری لگاؤ بھی ہے انگا کی وجہ سے کہ وہاں احمد ندیم قاسمی پیدا ہوئے ہیں, کتنے کتنے لیجنڈ وہاں پیدا ہوئے ہیں, جانی اعظم عارف انیس صاحب بھی وہاں پیدا ہوئے ہیں, دوست ہے نا کہیں ہمارے پیارے. تو جو خشونت سنگھ آخری دنوں میں اس ٹائم پہ سوچ رہا ہوگا, ٹھیک ہے جی, کہ میری راکھ کا ایک حصہ اس جگہ جانا چاہیے, تو ہم ابھی زندہ ہیں تو ہم کیوں نہ اگلے جو 3 ماہ ہیں اس میں اپنے گاؤں جائیں واپس, اور وہ گاؤں میں جا کے کہیں کہ یار وہ اسکول کی ٹوٹیاں ٹھیک نہیں, میں کروا دیتا ہوں, کچھ بچوں کی فی ادا نہیں ہو رہی, میں دے دیتا ہوں, یہ 2 بچیاں بیانے والی ہیں, بوڑھا بابا ہے یار ہمارے گھر میں کام کرتا تھا, اس کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں, پیسوں کی وجہ سے یہ پیسے میں دے دیتا ہوں, میرے گاؤں کی مسجد خراب ہے, میں اس کے اندر کو مرمت ہونے والی ہے, میں اس کو وہ مرمت کروا دیتا ہوں. سردیاں آ گئی ہیں, کچھ جوڑے خرید کے بانٹنے والے ہیں, کوئی جلے, کوئی رضائیں, کوئی کھیس, کوئی کھدڑ, میں وہ خرید کے دے دیتا ہوں. یہی ہوگا نا جی اس ٹائم, کیا خیال ہے جی؟ یعنی اس وقت ایکسیپشن ہے کہ کوئی ادھر بیٹھا اللہ نہ کرے, آن لائن اللہ نہ کرے, یا مجھے ویڈیو میں سن رہا ہے اور اللہ نہ کرے, اتنا ہی بے حس اور اندھا ہو کہ ریئلی اگر اس کی موت آ جائے اور وہ اس وقت بھی حساب کر رہا ہو 1 دونی 2 2 دونی 4. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیے کہ آپ دنیا میں سے جا رہے ہیں اور اس وقت آپ کے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا, آپ کہہ رہے 3 کروڑ دے, 2 کروڑ دے, 1 ارب ہے پراپرٹی ہے دی, میرے پیسے میں نہیں جانا, اب یہ چل رہے ہیں. تو آپ اس وقت اگر یہ ایک ٹریجڈی اور بیماری کی حالت ہے. اللہ ہم سب کو جاتے وقت کلمہ نصیب کرے. اب اگر ایک نارمل بندے کو لیں تو وہ اس ایکسرسائز کو اگر کرے, جس کو میں نے ڈیتھ بیڈ تھیوری کہا ہے, تو وہ کچھ اسی قسم کے کام ہوں گے. بیوی ناراض ہے, روسی ہوئی ہے, آپ کہیں گے یار میں ٹور ہی جانا ہے, تینوں میں راضی کر لوں, چھڑ پلیے لوکے دفاع کر, مٹی پائیے پرانی گلاں تے, جو ہونا سی لنگ گئی ہوں ساڑی, ہوں ٹر جانا ہے, ٹر گئے یار محبتاں والے, اور آپ نے اس کے بعد اسے بھی جا کے راضی کیا کہ یار مینوں معاف کر دے. میں ہاتھ جوڑ کے کہنا, جو ناراض ہے اس کو آپ نے ایسے راضی کر دیا. ایسے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا, پھر آپ نے نہ چاہتے اس 3 ماہ میں ریورس لائف کو انجینئرنگ کی اور پیچھے مڑ کے دیکھا, اور آپ نے دیکھا یار کہاں میں نے کیا کچھ کیا تھا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ اپنے دل کو نا تسلی دے رہے ہیں, یار اللہ مجھے کو میری نیکی قبول کر لے گا. آپ استغفار زیادہ کر رہے ہیں, ایسے ہی ہوگا. آپ اپنے آپ کو اب کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بٹھا کے کہ یار ہوں میں تاڑے تو ٹر جانا ہے, اگے امی ابو ہے نا میرے, تاڑے دادا دادی میرا ویٹ کر رہے ہیں, میں انہوں کو چلے. ایسی کوئی باتیں ہوں گی نا جی. اب آپ کے جملے بدل گئے ہیں. اب آپ کو کوئی کہہ رہا ہے میں تیرے نال لڑنا ہے, تسی کہہ رہے یار میں تیرے کو پہلے معافی مانگ لینا. کیوں یار میرا تو ٹائم آ گیا. ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ جگہ جگہ ہاتھ جوڑیں گے. کوئی لڑنے والا آیا, آپ نے کہا یار میں تو بڑی منزل کا مسافر ہوں, چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا, میں موت سے بڑی منزل کیا ہو سکتی. آپ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں یار مینوں معافی دے دے یار, مینوں کیونکہ 3 مہینے بعد جڑا میں ہونا نہیں, منوں جان دے یار. ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ ذرا ساری کیفیت کو سوچتے ہوئے آپ اس کو, یہ جو اینڈ پہ ہونا ہے یار, اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اینڈ کب ہے یار, ان سب چیزوں کو ابھی کیوں نہ کر لیں. ذرا ایک لمحے محسوس کریں, یہ 25-30 کروڑ آبادی کا ملک ہے. پر ڈے ڈیتھ ہمارے قبرستانوں میں صبح زندہ اور شام کو میت جو پڑی ہوتی ہے وہ کتنی ہے ایک دن میں؟ ہمیں لگ رہا ہے وہ ہمارے علاوہ ہیں, اور بھائی ہم میں سے ہی ہوتے ہیں نا وہ. کیا آپ اپنے جہاں سے آ رہے ہیں کل پرسوں چوتھ ہفتہ 10 دن پہلے میں کوئی جنازہ نہیں پڑھا؟ کیا کوئی افسوس نہیں کیا؟ کیا تعزیت کا میسج نہیں کیا؟ تو اسی طرح کسی دن آپ کی میری پوسٹیں لگنی ہے نا بھائی دنیا میں. ایسے ہی ہوگا نا, فطرتی بات ہے کہ یہ ہوگا یار بڑا چنگا سی, یہ ہو رہا. ایک لمحے کے لیے سوچیے, یہ صرف کچھ نہیں کیا میں نے. ڈیتھ بیڈ تھیوری کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کر کے اپنے آپ کو کفن میں لپٹا ہوا, اپنا چہرہ کعبے کی طرف, آنکھیں بند, پھولوں کی پتیاں پڑی ہوئی ہیں, ذرا تصور میں کر کے ریورس کرے لائف کو آج ادھر. اور آج کی ڈیٹ 20 دسمبر 2025, اس پہ ذرا کھڑے ہو کے آپ یہ سوچیں, دوبارہ لکھیں کہ اس میں سے کتنے کام ایسے ہیں جو آج بھی کیے جا سکتے ہیں یار. مثلا معافی آج بھی مانگی جا سکتی ہے, حقدار کو حق آج بھی دیا جا سکتا ہے,
جس کو بلاک کیا اس کو ان بلاک کیا جا سکتا ہے. جس کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار معذرت, اب اس کو کیا ہی دیں. جس سے لڑائی ہے, جھگڑا ہے, چھوڑ دیں. جس کو جو پہنچانا ہے پہنچا دیں. بچوں کو تب آپ نے مرنے سے پہلے امپاور کرنا ہے. امپاور کرنے کا مطلب ہے اس قابل کرنا کہ زندگی کی بھاگ دوڑ ابھی سے عادت ڈالیں, ابھی سے عادت ڈالیں یار کہ یو ہیو ٹو لیو وداؤٹ می. یہ بات کہا کریں اپنے بچوں کے ساتھ, یہ بات چیت کیا کریں کہ بیٹے ایک ایسا ٹائم آنا ہے, ماما نے نہیں ہونا, پاپا نے نہیں ہونا. ایک ایسا وقت ہے جس میں بیٹے ہم نہیں ہیں, یہی گھر, یہی سب چیزیں, آپ اور میں, ہم سب کچھ ہوگا, ہم دونوں نہیں ہوں گے یا ہم نہیں ہوں گے. اینڈ یو ہیو ٹو لیو. چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی نا جی, وہ ایک محترمہ جو کہ سکھ ہیں, ان کی ویڈیو ہے, 88 سال ان کی عمر ہے, انڈیا میں وہ ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میں پیدا ہوئی نا, تو جو وہ گھر تھا نا جہاں میں پیدا ہوئی, وہ ایگزیکٹ اس وقت میرا گھر ہے یار. وہ ایگزیکٹ 88 سال پہلے اس جگہ پیدا ہوئی ہیں جہاں پر میرا گھر ہے, ماڈل ٹاؤن. اور انہوں نے کہا جی ہمارا گھر اتنا بڑا تھا, اس میں 60 کمرے تھے. کتنے کمرے تھے؟ 60 کمرے تھے. اوبویس ہے ماڈل ٹاؤن ڈیوائڈ ہو گیا نا, ایکڑ جو تھا وہ کنالوں میں کنورٹ ہوا, کنال جو ہیں وہ کرتے کرتے پیسز میں چلے گئے. اس میں سے ایک گھر جو ہے وہ میرا, اس میں سے گھر. تو انہوں نے کہا کہ وہ 88 سال پہلے والا اگر کوئی ہو تو وہ میرا رابطہ اس سے ہو جائے. ان کا جی میرے والد صاحب یہ تھے, میں ادھر اسکول پاس تھا, ادھر پڑھتی تھی. سر آج سے کچھ سال بعد آپ ہی کا جہاں پر گھر ہے وہاں پر کوئی اور رہ رہا ہوگا. ایک فرض کیجئے دوبارہ سے آپ اسی جگہ پہ آئیں اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یار نکلو میرے گھر تو, لیکن سنے گا کوئی نہیں کیونکہ آپ ہیں ہی نہیں. مجھے نہیں پتا روح کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ بھی ڈیتھ بیڈ تھیوری کا پارٹ ہے. اپنے ہی گھر کے باہر سے کبھی آپ ایسے گزریں پیدل کہ میں جا چکا ہوں, تو آپ کی روح کام جائے گی ایک دفعہ کہ یار یہ جو میں نے ساری لائف میں رنگ بازی کی ہوئی ہے. ہر بندے نے ایک فلم چلائی ہوئی ہے نا, ہر بندہ پروڈیوسر ہے. میں نے آتی کیا, ایوری ون از اے پروڈیوسر. تو یہ جو میں پروڈیوسر بن کے لائف میں فلم چلائی ہوئی, ٹوپیاں گھما رہا ہوں, یہ تو بڑا دھوکا ہے میرے ساتھ. جیسی سمجھ آتی ہے نا تو پھر قرآن پاک کی آیت نا, وہ صرف پڑھتے نہیں ہیں آپ, اترتی ہے آپ کے اندر کہ یہ زندگی کھیل تماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ کہتی تھی میری ایک ہی بیٹی ہے, وہ بیٹی کی عمر 7.5 سال ہے. 7.5 سال کی بچی کو سوچ لیجئے, پونی کی 7.5 سال. کہتی وہ پیدائشی اندھی ہے, وہ آنکھیں نہیں ہیں. کہتی جب وہ بولنا شروع ہوئی نا تو اس نے مجھے پھر نہ کہنا شروع کیا کہ ماما میں کب دیکھوں گی. تو میں نے کہتی اس کو کہا بیٹا تو تھوڑی بڑی ہو جا پھر تو دیکھیں گی. یہ اس کو نہیں کہا کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتی. کہتی اب وہ نا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے منہ پہ لگاتی ہے, آنکھوں کو ایسے کرتی ہے, کانوں کو لگاتی ہے, میرے وجود کو ایسے کر کے کہتی ہے ماما چلے میں دنیا نہیں, میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں, میں کب دیکھوں گی. اچھا وہ وہاں چلی گئی یار, میں اسی کیفیت میں بیٹھا ہوں اور میں نے قرآن پاک کھولا ہے اور سامنے آیت آئی ہے, اور تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یار ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ سہک رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھ لوں جس کو میں نے ایسے کر کے چھوا. کیا بے بسی ہے یار. ایک لمحے کے لیے سوچئے, ہمیں لگ رہا ہے کہ جناب یہ پیکج میں مفت ملی ہوئی ہے نا, کیونکہ لائف کے پیکج میں مفت مل گئی ہیں نا, ہم نے مانگ کے تو لی نہیں تھی, اللہ یہ 2 اکھاں دے دے, ہمیں مل گئی ہیں. بدقسمتی ہوتی ہے چھن جائے تو احساس ہو کتنا قیمتی ہے. یہ کیا ہے, بد قسمتی ہے. ماں ٹر گئی ہے, پتہ لگا کہ یار محنتی ماں سے, کنی قربانی دینے والی, کتنا پیارا باپ سی, ٹر گیا پتہ لگا جی کوئی چیز نہیں رہی کولے, پھر پتہ لگا اے. تو پھر ویلے دی نماز کویلے دی ٹکر کیوں ہے؟ کویلے دی ٹکر جڑی ہے اللہ سانو بچائے. اور سو آپ نے آج میں اب دوبارہ لسٹ بنائیں. میں کم اے سٹیپ جڑا ایتھے سی ایتھے کر چھڑیا, ہوں تسی دوبارہ لسٹ بناؤ. میں اینو ہی سامنے رکھ دیا جڑی میں گلاں ایتھے مرن لگیا کہندا پیا, میں ایتھے کی کر سکنا دے چوں, اج ہی کر دیو. لیٹس اسٹارٹ اے نیو لائف, اٹس اے نیو جرنی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس پورے فلائر میں, اس ورک شاپ میں تھا, لیٹس اسٹارٹ اے نیو جرنی. اٹس ناٹ اباؤٹ 2026, اٹس اباؤٹ لائف. اس کا مطلب یہ 3 months کا ممکن ہے. آپ اس میں ورڈ, میں یہ نہیں صرف رونا پیٹنا ہی کر رہا ہوں, میں کو ممکن ہے آپ کے میں انجوائے بھی کروں گا نا کہ یار اب رہ ہی 3 مہینے گئے ہیں, آخری گیند ہے تو ٹپ نہیں مارنی, چھکا مارنا. دنیا میں یہ کئی بار ہو چکا ہے کہ کسی کو پتہ لگا ہے کہ 3 ماہ ہے اور اس نے جینا شروع کر دیا, وہ 2 سال زندہ رہا. ایسے کئی واقعات ہیں, گوگل پہ ڈھیروں واقعات ہیں. کسی کو پتہ لگا کہ میں نے مر جانا ہے, اسے جینا شروع کر دیا. رب کی ذات نے اس کی عمر بڑھا دی ہے, ڈاکٹر فیل ہو گئے. میں ایسے کئی کینسر پیشنٹس کو ملا ہوں, کئی ایسے لوگوں کو ملا ہوں جن کو وہ ان کو کہتے ہیں لیونگ میریکلز. جہاز گرتا ہے PIA کا, بندہ بچ جاتا ہے.
ہے نا جی واقعہ, دنیا میں کئی ایسے واقعات کہ سارے چلے گئے, ایک بندہ بچ گیا, وہ بندہ حیران ہو رہا ہے میں کیسے بچ گیا. آتے نہیں کئی ویڈیوز, وہ آیتیں لگی ہوتی ہیں پیچھے, حادثہ ہوا ایک بندہ اس میں سے گاڑی میں سے نکلا ہے, دروازہ کھل گیا بندہ نکل گیا. تو آپ اس 3 منتھ میں انجوائے بھی کریں گے, لیکن کریں گے کیا کیا, اب انجوائے ایڈ کر لیجیے گا, اس لیے میں نے کہا یہی نہیں تسی میں کھجوراں خرید کے لے آواں گا پڑھن والیاں گٹکاں ٹوپیاں جائے نمازاں ٹھیک ہے کہ نہیں. پھوڑی پنجابی میں پھوڑی کہتے ہیں, پھوڑی جانتے ہیں کہ نہیں, کس کس کو پھوڑی کا پتہ, پنجاب جانتے ہیں پھوڑی کہتے ہیں اصل میں وہ دریاں شریاں ڈال کے سارے بیٹھ جاتے ہیں. اس میں بڑی جرت کی پتہ انتہا کیا ہوتی ہے کہ بندے کی یہ کیفیت بھٹی صاحب اتنی الائیو ہو کہ بندہ اس قبر پہ جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے جہاں اسے دفن ہونا. یہ بات میں نے بڑی مشکل بات کہی ہے, یعنی اس میں اصل مومن وہ ہے جس کو وہ جا کے وہ قبر کی جگہ مارک کر دے کہ بھائی میں اتنے دفن ہونا جی. میں اس کو شرعی اصول نہیں بنا رہا, میں جرت کی بات کر رہا ہوں. اب آپ جو کچھ آج کریں گے نا جی وہ لسٹ لکھ لیں, 5 6 7 8 کام ہوں گے. ایک کام میں آخر میں لکھواؤں گا جو آپ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں لکھا, وہ مجھے پتا ہے نا, کیونکہ اصل میں کیفیت ہی وہی چل رہی ہے نا ڈیتھ بیڈ تھیوری کی. ایک کام ایسا جو آپ کی لسٹ کو مکمل میں کرواؤں گا. یہ اب اصل میں کام, اب پارٹی شروع ہو رہی ہے کہ پلان آف ایئر اور ساری اس پہ جانے لگیں, کیونکہ آج ہمیں یہ پتہ لگ گیا گھنٹے 1.5 2 میں کہ یار تے مک جانی ہے زندگی, تے مک جانی ہے. دیکھیں اسی لیے ثواب ہے جنازے میں شامل ہونے کا. جنازے میں شامل ہونا بیسیکلی ڈیتھ بیڈ تھیوری ہے. میت کو آپ چہرہ دیکھتے ہیں, کندھا دیتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں, یہ اس کا کہتے ہیں حق ہے. اللہ کے رسول کی حدیث مبارک ہے, یہ آپ کے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو آپ اس کے جنازے میں, یعنی یہ اس کا رائٹ ہے. کیوں ہے ذرا غور کریں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے تسی بھی ٹوٹ جانا ہے. اس نے نہیں, وہ نہیں چلا گیا, آپ نے بھی جانا ہے. اور پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اوور آل اگر دنیا میں دیکھیں تو لاکھوں لوگ ایک دن میں, انا للہ, پاکستان میں 19-20 ہزار بندہ پر ڈے, اوور آل دنیا میں نومبر کے منتھ میں ڈیتھ زیادہ ہوتی ہیں. اوور آل زیادہ بچے اگست میں پیدا ہوتے ہیں. تو ڈیٹا کی سائنس ہے نا ساری. آپ نے جو کچھ لکھا ہے نا, اب آخری نقطہ یہ تھا کہ یار کیونکہ ختم ہو جانی ہے, کیوں نہ اس زندگی کو پروڈکٹیو لائف میں کنورٹ کیا جائے. لیٹس میک مائی لائف, آور لائف مور پروڈکٹیو. یہ لکھیں, یہ گول ہے جی. اب اگلا یہ چلیں شروع کریں اپنی زندگی کو زیادہ مؤثر بنانا, اردو میں ہی ہوگا.